تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 96 اور 97 دو آیت ہے. آیت نمبر 96 سے کہو sufficient is Allah for a witness between me and you. کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان، یعنی تمہارے اور میرے بیچ میں اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، اور اللہ ہی کافی ہوگا نیچرلی. Verily he is ever the all-knower, the all-seer of his servants. اور یقیناً وہی تو ہے جو ہمیشہ سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، وہ سب خبر رکھتا ہے پوری، اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے. all seer، all seer کا مطلب ہے وہ ہر جگہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، کوئی دیوار، کوئی زمین، کوئی آسمان، کوئی بھی آڑ نہیں بن سکتا. تو وہ اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. اللہ اپنے بندوں کو بہت ہی اچھی طرح بخوبی دیکھ رہا ہے. اللہ نے آل سیئر کا مطلب یہ ہے. آیت نمبر 97 اینڈ ہی whom اللہ گائیڈس، اور اللہ جس کی بھی ہدایت کرے، ہی از لیڈ اے رائٹ، تو اس کو مطلب صحیح ہدایت جو ہے وہ اس کو ملے گی، یعنی کہ مطلب وہ صحیح راستے پہ ہوگا. اینڈ whomever he leaves astray، لیکن جس کو اللہ نے گمراہی کے لیے چھوڑ دیا، بھٹکنے کے لیے، can never find helpers other than him، تو اس کو کوئی مددگار نہیں مل سکتا سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ نے اس کو گمراہی پہ ڈال دیا. اگر اس کی حرکتیں کچھ ہوگی، اس کی چاہت ہوگی کہ وہ گمراہ رہے، تو اللہ نے ڈال دیا اس کو گمراہی پہ. تو اب اس کو کوئی نہیں ہے جو ہدایت دے، یا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا کہ اس کو، جب تک کہ اللہ ہی اسے ہدایت نہ دے. اس لیے ایک بات یاد رکھو کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور گمراہی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اگر جس کے دل کے اندر گمراہی کی چاہت ہے. اس کو ہدایت نہیں پسند، اس کو ہدایت نہیں چاہیے. And we shall gather them together on the day of resurrection on their faces، اور ہم ان کو جمع کریں گے حشر کے دن ان کے چہروں کے بل. blind, dumb and deaf، اندھے، گونگے اور بہرے. their abode will be hell، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. whenever it abates we shall increase for them the fierceness of the fire، جب کبھی آگ تھوڑی بھی کم ہو جائے گی اس کو بڑھا دیں گے ہم. اس کے آگ کے شعلے جو ہے، آگ کی تپش، وہ اللہ کہتا ہم بڑھا دیں گے، یعنی اس کو گھٹنے نہیں دیں گے. اس کی آگ جو ہے اس کو بجھنے نہیں دیں گے، کم نہیں ہونے دیں گے. اللہ ٹیلز ہز پروفٹ، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، قل، کہو ان سے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، say sufficient is Allah for a witness between me and you. کہو کافی ہے اللہ ایز اے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. اللہ tells his prophet how to prove that what he has brought is true. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو مطلب ان کے سامنے پروف کرو کہ تم آپ جو لے کر آئے ہو، یعنی قرآن، وہ بہت ہی حق ہے، سچ ہے، وہ ٹرو ہے. تو اس کو آپ ثابت کرو. سیئنگ ٹو ہم ٹو ٹیل دیم، تو اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہو. ہی یعنی کہ اللہ از اے وٹنس اوور می اینڈ اوور یو، یعنی اللہ میرے اور تمہارے بیچ میں گواہ ہے. اللہ گواہ ہے، کسی اور کی گواہی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. He knows what I have brought to you، اور اللہ بہت اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہے
کیونکہ اللہ ہی نے تو وہ کلام بھیجا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے. پھر جبرائیل علیہ السلام جو سردار چیف آف دا فرشتے ہیں اور ہیڈ ہیں وہ، اور ان کے تھرو اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی خود بولی ہوئی باتیں ہیں. تو کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو جانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. وہ بہت اچھی طرح سے یہ جانتا ہے کہ واٹ آئی ہیو براٹ ٹو یو، کہ کیا لے کر آئے ہم تمہارے پاس. یعنی مطلب اف آئی ور لائنگ، کہ اگر میں جھوٹ، مطلب اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اف آئی ور لائنگ ٹو یو، میں جھوٹ بول رہا ہوں اگر، ہی وڈ ٹیک ریونج آن می، کیونکہ اللہ پھر مجھ سے بدلہ لے گا. کیونکہ اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے نا میں کیا لے کر آئے ہوں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کہیں میں نے کوئی چینجز نہیں کیا، اپنی مرضی اور اپنے دل کی کوئی بات نہیں ڈالا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے بھائی قرآن میں اس کو کینسل کرو، لاؤ جو پسند ہے وہ ڈالو. یہ تو نہیں کیا انہوں نے. تو اگر وہ جھوٹ بولتے تو ہی وڈ ٹیک ریونج آن می ان دا سیویئرسٹ مینر. تو پھر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو اللہ مجھ سے اس کا بدلہ لیتا بہت ہی سخت طریقے سے، بہت ہی سختی کے ساتھ. ایز اللہ سے، جیسے کہ اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے، سورہ نمبر 69 سورہ الحاقہ اور آیت نمبر 44، 45 اینڈ 46، 3 آیت ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں ہی کہہ دیا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. سوچ لو، اللہ نے یہاں پر یہ بات کہی ہے سورہ حاقہ میں، and if he had forged a false saying concerning us، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کہیں جھوٹ گھڑ کے اس میں ڈالے ہمارے تعلق سے اس میں جھوٹ گھڑ کے ڈالے، we surely would have seized him by his right hand، تو پھر ہم ان کو ان کے یمینی یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے پکڑتے. اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، سنو، کہ پھر ہم اسے سیدھے ہاتھ سے پکڑتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. And then we certainly would have cut off his life artery، اور پھر ہم جو لائف آرٹری ہے جس کو بولتے رگے جان کہتے ہیں اور جگلر وین، تو وہ ہم کاٹ دیتے، یقیناً ہم کاٹ دیتے. تو اللہ نے کتنے سخت ورڈز بولے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر انہوں نے جھوٹ گھڑا ہوتا قرآن کے اندر کچھ بھی تو اب یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ اتنا بڑی سزا دے گا. اللہ said إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، verily he is ever the all knower, the all seer of his servants. یقیناً اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ مطلب پہلے تو سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کے تعلق سے، اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے. وہ یعنی کوئی بات بھی بندوں کی چھپی ہوئی اللہ سے نہیں ہے. meaning he knows best who among them deserves blessings. اللہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بندوں میں سے کون ہے جن کو اللہ کی نعمت بلیسنگز جو ہے وہ اس کے برابر یعنی حقدار ہے. گڈ ٹریٹمنٹ اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا ان کو مطلب ٹریٹمنٹ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک اینڈ گائیڈنس اور ہدایت. تو کون ہے جو ڈیزرو کرتا ہے؟ اینڈ ہو ڈیزروز ٹو بی ڈومڈ اینڈ لیڈ اسٹرے، اور کون ہے کہ جس کو تباہ برباد کر دیا جائے اور بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. اللہ جانتا ہے بہت اچھی طرح سے سب کے دل کے اندر کیا ہے. اللہ اس کے مطابق ان کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تم کو ہدایت چاہیے تو ہدایت ملے گی، تم کو بھٹکنا چاہیے، اوکے جاؤ گمراہی کے راستے کھول دیا اللہ نے، اب بھٹکو.
Guidance and misguidance are in the hands of Allah. ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ نیتوں کے حساب سے دیتا ہے، آزمائش کے حساب سے بھی دیتا ہے، نیتوں کے حساب سے بھی دیتا ہے. اللہ کی حکمت میں کون سی چیز کو کیا کرنا ہے، دینا ہے، وہ اللہ ہی کرے گا اس کی حکمت کے تحت. اللہ tells وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ and he whom Allah guides he is led aright. جس کو اللہ ہدایت دے وہی سیدھے راستے پہ ہوگا. اللہ tells us how he deals with his creation. اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرتا ہے. And how his rulings are carried out. اور جو کچھ بھی اللہ حکم کرتا ہے وہ کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے. He tells us that there is none who can put back his judgment. اور اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے فیصلے کو روک سکے، پیچھے ڈال سکے. For whomever he guides cannot be led astray. جس کسی کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین یا رب العالمین. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ and whomever he leaves astray can never find helpers other than him. اور جس کسی کو بھی اللہ گمراہی پہ ڈال دے تو وہ کبھی بھی اپنے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پا سکتا سوائے اس کے، یعنی سوائے اللہ کے. اگر اللہ ہی اس کی ہدایت کرے ٹو گائیڈ ہم، اگر اللہ ہی اس کی گائیڈ کرے، اس کی ہدایت کرے تو ہدایت ہوگی، ورنہ پوری دنیا مل کے بھی ہدایت کرے تو نہیں ہوگی. ایز اللہ سے، کیونکہ اللہ جیسے کہ کہتا ہے سورہ نمبر 18 سورہ الکہف آیت نمبر 17، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. He whom Allah guides, he is the rightly guided. جس کی اللہ ہدایت کرے وہی ہے جو صحیح ہدایت پر ہے. But he whom he sends astray، پر جس کو وہ گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے، جاؤ. For him you will find no wali، اس کے لیے کوئی ولی نہیں، یعنی گائیڈنگ فرینڈ، کوئی ایسا دوست جو اس کی ہدایت کرے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے دوست بھی اگر ہدایت کر رہا ہے تو ٹو لیڈ ہم، تاکہ وہ اس کو ہدایت کا راستہ بتائے، تو وہ کوئی بھی اس کو نہیں مل سکتا. دا پنشمنٹ آف دا پیپل آف مس گائیڈنس، جو بھی گمراہی کے راستے پر لوگ ہیں ان کے لیے سزا اور عذاب. اللہ tells وَنَحْشُرُوهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ and we shall gather them together on the day of resurrection on their faces. اور ہم انہیں جمع کریں گے اس دن جو جمع کرنے والا دن ہے، یعنی قیامت کا، ان کے چہروں کے بل، ان کے چہروں کے اوپر، یعنی منہ کے بل بولتے نا، منہ کے بل گرا کیوں بولتے ہیں ہم؟ دیکھو کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ کرنے والا ہے لیکن دنیا میں وہ محاورتاً یوز ہوتی ہے. امام احمد رحمہ اللہ، امام احمد ریکارڈڈ فرام انس بن مالک رضی اللہ عنہ دیٹ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was asked، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، او میسنجر آف اللہ، how will the people be gathered on their faces؟ یا رسول اللہ، لوگوں کو کس طرح سے اللہ جمع کرے گا ان کے چہروں کے بل؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. He said الذی امشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم. The one who made them walk on their feet is able to make them walk on their faces. وہ جس نے ان کو پیروں کے بل چلایا ہے تو کیا وہ ان کو چہروں کے بل نہیں چلا سکتا؟ سوچو،
اگر ہم کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ پیر جو ہے اس سے چلا جاتا ہے، یا اللہ اس کو چلنے کے جیسا نہیں رکھتا کہ کوئی اور ہی رکھتا کہ ہاتھ ٹیک کے چل رہے ہوتے جیسے کہ جانور چلتے ہیں، تو پتا ہی نہیں ہوتا انسانوں کو کچھ بھی کہ پیروں سے بھی چلا جاتا ہے. لیکن اللہ نے چونکہ پیروں سے چلنا رکھا ہے تو بندے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ چہرے پہ تو چہرے سے بھی اللہ ہی ہے نا جو چلوائے گا. یعنی ان کا جو چہرہ ہے، چہرہ ایک پرسنالٹی تمہاری جو ہے اس کا انڈیکس ہے وہ، اور اگر اس چہرے پہ تھپڑ مارو تو دیکھو انسان کو کتنی بے عزتی لگتی ہے. تو وہ چہرہ ہے جس کے بل پہ اللہ تم کو چلائے گا. یعنی کہ منہ جو ہے وہ زمین پر گھسڑا کے تم چلو گے، جیسے بھی چلو گے اللہ جیسے بھی چلائے گا. لیکن وہ چہرہ ہے نا جو ذلیل و خوار ہو رہا ہے مٹی میں، اس کے بل چل رہے ہو، پیر اوپر ہے، کتنی بڑی ذلت ہے وہ. It was also reported by Al-Bukhari and Muslim in the two Sahihs، اور یہ دونوں صحیح میں یہ حدیث ہے. Umyan blind means unable to see، یعنی ایک تو اس کو چہرے کے بل چلوا رہا ہے اللہ، لیکن اندھا. کیونکہ دنیا میں کیوں اندھا تھا؟ کیونکہ اس کے پاس قرآن تھا، حدیث تھی، اس نے نہیں پڑھا، اندھے کی طرح بہیو کیا، ہاں روحانی طور پر، اسپرچولی. تو اب اللہ نے اس کو دیکھو بلائنڈ رکھا، مینز unable to see. وہ بکمن ڈم گونگا مینز unable to speak، بات نہیں کر سکتا وہ سمن ڈیف یعنی بہرا مینز unable to hear، کیونکہ بیچارہ قرآن سن نہیں پاتا تھا نا، دنیا میں تھا تو گانے تو سنتا تھا اور بھی جو کچھ بھی خرافات ہے سب سنتا تھا، لیکن نہیں سن سکتا تھا. تو وہ قرآن کی آیتیں جو زبردست اللہ کی باتیں ہیں وہ نہیں سن پاتا تھا. تو اب وہ دیکھو گونگا بہرا اندھا سب کچھ ہے اور منہ کے بل چلتا ہوا آ رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی ذلت اور بے عزتی کی بات ہے. They will be in this state as a punishment. ان کو عذاب کے سزا کے طور پر اس طرح سے لایا جا رہا ہے. یہ جو ان کی جو حالت جو یہ کی جا رہی ہے وہ ان کے لیے پنشمنٹ ہے، عذاب ہے. For the way they were in this world, blind, dumb and deaf to the truth. کیونکہ وہ دنیا میں اسی طرح سے تھے، حق کی طرف، قرآن کی طرف، حق جو ہے اس کی طرف وہ لوگ اندھے، گونگے اور بہرے تھے. تو سوچ لو جو قرآن کے لیے اندھا، گونگا کیونکہ وہ زبان سے آیتیں نہیں بول رہا ہے، اور بہرا کیونکہ وہ سن نہیں رہا ہے اس حق کو، ٹو دا ٹروتھ، تو اللہ اس کو قیامت کے دن یہ سزا دے گا. یہ سزا اس کی شروعات ہے ایکچولی. تو دس ول بی دیئر ریکمپینس when they were gathered on the day of resurrection. یہ ان کو بدلہ دیا جائے گا جب قیامت کے دن ان کو جمع کیا جائے گا. بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تو بدلہ لے گا نا. At the time when they need these faculties most of all. یہ وہ ٹائم ہے قیامت کا، ڈے آف ریسرکشن. یہ وہ ٹائم ہے جس میں ان تمام چیزوں کی ضرورت بہت زیادہ ہے، دنیا سے بھی زیادہ بہت ضرورت ہے ان فیکلٹیز کی. وہ جو ہے دیکھنا، بولنا اور سننا. مَأْوَاهُمْ their abode، ان کا ٹھکانہ ہوگا means their destination جہنم کلما خبت will be hell، ان کے لیے ہوگا ٹھکانہ جہنم. whenever it abates، جب اس کی آگ مدھم ہوگی. ابن عباس رضی اللہ عنہ said this means calms down، یعنی بھڑکے ہوئے شعلے تھوڑے سے بھی کام ڈاؤن ہو جائیں گے، یعنی تھوڑے سے کم ہو جائیں گے، کام ڈاؤن ہو جائیں گے بجھنے جیسے. مجاہد said it means is extinguished، کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ شاید بجھنے پر آئیں گے یا بجھ جائیں گے. زدناہم سعیرا، زدنا کا مطلب زیادہ کرے گا اللہ، انا کا مطلب ہم اس کو بڑھائیں گے، زیادہ کریں گے. ہم ان کے لیے، we shall increase for them
the fierceness of the fire. تو ہم بڑھا دیں گے آگ کی تپش اور شعلوں کو ان کے لیے, meaning increasing its flames and heat and coals as Allah says. اور اللہ بڑھا دے گا اس کے شعلے, اس کی ہیٹ, گرماس, اور اس کے جو اندر جو بھی اس کا ایندھن ہوگا, کوئلہ جو بھی ہے وہ. ایز اللہ سے, جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 78, سورہ نبا, سورہ اما یتساءلون جو ہے, جز اما کی, اما کے جز کی پہلی سورہ نبا, آیت نمبر 30. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. So taste you, تو چکھو مزہ, the results of your evil actions. تمہارے جو ایول ایکشن تھے, جو تم بری ساری حرکتیں جو تم کر رہے تھے, یہ اس کا نتیجہ ہے. چکھو اب اس کا مزہ. جوش میں آ کے کچھ کا کچھ بولتی ہوں, تو چکھو اب اس کا مزہ. یہ تمہارے ایول ایکشن کا نتیجہ ہے جو دنیا میں تم کر رہے تھے, اور تم کو لگا کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ارے ہم کو تو دیکھو ابھی تک پکڑا کسی نے, دیکھا کتنے سال ہو گئے, ہم تو جو حرکتیں کیے جا رہے. ہاں, ہماری حرکتوں کو ہم نے نہ روکا نہ کچھ, اور دیکھو کوئی عذاب بھی نہیں آیا, ہمارے پر کوئی پنشمنٹ بھی نہیں آئی. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ جو قیامت کا دن ہے, اس میں مزہ چکھو, ان ایول ایکشنز کا نتیجہ ہے یہ جو تم دنیا میں کر رہے تھے. No increase shall we give you except in torment. کچھ بھی نہیں بڑھائیں گے ہم سوائے عذاب کے, یعنی عذاب کو بڑھائے گا اللہ, بس. That's all. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار یا مجیر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.